اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا جو ہے چوتھا رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 10واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 38 ہے، 38 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مطالبے اور کفار کی جو مختلف قسم کے معجزات کی فرمائشیں تھیں اس کے مقابلے میں آپ کو دلاسا دیا گیا کہ آپ نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا۔ اللہ کے لیے نشانی معجزہ دکھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، معجزہ نشانی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے، لیکن قومیں جب جو ہے من مرضی کے مطالبات کے باوجود نہ مانے تو پھر ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے انداز سے بات سمجھائی کہ اگر آپ پھر بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر صبر نہیں نہ کریں گے تو پھر آپ معاذ اللہ سے ہٹ کے پھر اپنی کوشش کر سکتے تو کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ جب آپ کو اس جو ہے اللہ نے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ تیسرے انداز سے پھر ایک اور انداز سے یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو چاہے دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کو مشکل نہیں ہے، اور فرمایا یہ کافروں کی ضد ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے۔ جس طرح جانور ہیں ان کی ساری ضرورتیں انہوں نے پیدا کیا، ان میں جوانی بھی ہے، مرتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، پھر ان کی روٹی روزی کا انتظام ہے، وہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے نا، ان کو پالتا بھی ہے، ان کو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تمہاری بھی ساری چیزوں ضرورتوں کا ذمہ دار اللہ ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی چپایا زمین میں۔ دابہ اصل میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو زمین پہ چلتی ہے، رینگتی ہے، خواہ وہ 4 ٹانگوں کے ساتھ چلے، خواہ وہ 2 ٹانگوں کے ساتھ چلے، خواہ وہ جو ہے اپنے پیٹ کے بل زمین پہ چلے، کیونکہ زمین کے اشارات مختلف ہوتے ہیں نا۔ عربی زبان میں ہوتا ہے ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہے، رینگتی ہے نا، اسے دابہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ چھپایا کا لفظ بولا جاتا ہے ایسے جانور پر جو 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، ان کو چھپایا بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ دابہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین پہ چلتی ہے، رینگتی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی جو ہے چھپایا، کوئی بھی جو ہے جانور زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیرو بجناحیہ، جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا مگر امم، وہ امتیں ہیں، امثالکم، تم جیسی، یعنی وہ بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، ان کی بھی تخلیق ہوتی ہے، ان کو بھی دنیا میں رزق کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر وہ بھی جو ہے وہ بڑھتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ تو ان سارے کے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ ان سب کو جو معاملے چلاتا کون ہے؟ میں جس طرح وہ جماعتیں ہیں اور ان کی ساری جو اللہ پوری کرتا ہے، تو تمہاری بھی ضروریات ساری کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ اب یہاں ایک جملہ سمجھنے والا، یہاں والا طائر یطیر، اور طائر اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے پرندہ، ویسے طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا، چونکہ پرندہ اڑتا ہے اس لیے اس کو طائر کہتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں جو جہاز ہوتا ہے نا اس کو بھی طائر کہتے ہیں، کیونکہ جو جہاز ہوتا ہے یہ بھی فضا میں اڑتا ہے، اور ایئرپورٹ جو ہوتا ہے نا اس کو مطار کہتے ہیں۔ میم طوا الف اور را، اسی طائر سے بنا مطار، یعنی کہ جو اڑنے والی جو چیز ہے ان کا اڈا، ان کی جگہ، ان کے ٹھہرنے کا مقام، جسے ہم اپنی زبان کے اندر آج کل کے لفظ میں ایئرپورٹ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن یہاں اللہ نے کہا ولا طائرن، اور نہ کوئی اڑنے والا، یطیر بجناحیہ، جو اڑتا ہے اپنے دو پروں کے ساتھ۔ جب پرندہ کہہ دیا تو پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ بات کیوں کہی یطیرو، جو اڑتا ہے بجناحیہ، اپنے دو پروں کے ساتھ۔ تو یہاں بھی اہل علم نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہاں اس بات کی وضاحت اس لیے بھی کر دی گئی ہے کہ بسا اوقات جو چیزیں اڑنے والی نہیں ہوتی لیکن وہ بڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بھاگتی ہیں، بڑی جو ہے وہ تیز چلنے والی ہوتی ہیں، تو ان کی تیز چال پہ بھی اڑنے کا لفظ بول لیتے ہیں۔ جیسے گھوڑا ہے، وہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم آج اڑتا جا رہے ہیں، ہوا میں اڑتا ہی جا رہا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ اڑنے کا اللہ جل لفظ جو ہے اس کی تیزی اور سرعت پر بول لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے بالخصوص پرندوں کا جو جب پروں کے ذریعے اڑنا ہے اس بنا پہ الگ ایک قید کے طور پہ ذکر کیا کہ کوئی پرندوں پروں سے اڑنے والا ہو یا اس کے علاوہ تیز بھاگنے والا ہو، الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں تم جیسی، ما فرطنا فی الکتاب، نہیں ہم نے کمی چھوڑی کوئی بھی کتاب۔ کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ۔ ہمارا لفظ ہوتا ہے افراط اور تفریط۔ افراط کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، تفریط کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ یہ تفریط فرات سے بنا، ما فرطنا، نہیں ہم نے کمی کی فی الکتاب، کتاب یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نے نہ لکھ رکھی ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے جب اپنا عرش بنایا، اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے پانی اور اللہ کے عرش کے بعد سب سے پہلی جو مخلوق اللہ نے پیدا کی نا وہ قلم تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا او کتب ما ہوا قائم، جو کچھ ہونے والا سب لکھ دے، اور وہ چیز جو ہے اللہ نے اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھ دیا گیا، اور وہ کہ لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ کہتے ہیں جس تک عام انسانوں کی مخلوق کی رسائی نہیں ہے، جو فرشتے مقرر ہیں بس وہی ان تک معاملہ، عام لوگوں کی، عام انسانوں کی اس تک رسائی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں لوح محفوظ، لوح تختی کو، محفوظ مانا جو ہے جس تک عام کسی کی رسائی نہیں ہے، تو اس میں اللہ نے ہر چیز لکھی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جف القلم علی ما، بھائی یہ جو اللہ نے لکھنا تھا سو لکھ دیا، اب قلم خشک ہو گئے، رب کے لکھے ہوئے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں یہاں ایک بات کو غلط فہمی نہ ہو جائے، وہ ذرا وضاحت کر دیں، اس کا تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ عام طور اپنے جملہ سنا ہوا ہوگا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جب ہر چیز کتاب میں لکھی ہے اور قلم خشک ہو گیا، کوئی چیز تبدیل نہیں ہونی، کہ صدقہ پھر کی ٹالے گا، کہ دعا جڑی کی تقدیر بدلے گی۔ یہ جو عام طور پہ اشکال آتا ہے بھی اللہ نے جو صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے، ہر جگہ لکھ رکھی ہے اور قلم خشک ہو گئے۔ یاد رکھیے یہ جو صدقہ کرنا ہے، یہ جو دعا کرنا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، یہ بھی اس لکھے ہوئے کا حصہ ہے۔ اللہ کا علم یقینی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ صدقہ کرے گا اور صدقے کی بدولت اس کو یہ صلہ ملے گا، اور دعا کرے گا تو اس کو یہ صلہ ملے گا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں عام طور پر ایک اس انداز سے بات کہہ لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو معلق ہوتی ہیں کہ اگر یہ بندہ جو ہے یہ کام کرے گا تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تو یہ ہوگا۔ اب اس میں سے بھی کون سا ہوگا، اس میں جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کو علم ہے، کیونکہ اللہ کو، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو دعا سے تقدیر بدلتی ہے، یہ بھی بجا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے تقدیر معلق، یعنی وہ تقدیر جو دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ آفت مصیبت جو صدقے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ صدقہ اگر ٹل جاتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، یہ صدقہ کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ دعا کرنا بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی جو ہے تقدیر سے باہر نہیں، لوح محفوظ سے باہر نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب، نہیں ہم نے کو کمی کی کتاب کے اندر، نہیں کمی کو چھوڑی کتاب میں، من کسی بھی چیز کی، یعنی ہر چیز ہم نے کتاب میں لکھ ڈالی۔
ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ساری مخلوق مومن ہو یا کافر اللہ کی طرف جمع کی جائے۔ اب یہاں پر تو اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا، ثم الی ربہم یحشرون، عبداللہ ثم الی ربہم یحشرون۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے تیسرے پارے میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش وحشی کو کہتے ہیں جنگلی جانور، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانور جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہاں جو دونوں جو انسانوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اِلَىٰ رَبِّهِمْ یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اکٹھے کی جائے، اور جانور جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے۔ اب یہاں ایک پھر سوال کھڑا ہوتا ہے جب دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں، انسانوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، اس کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ دنیا اللہ نے دار العمل بنائی ہے، انسان کو اس کے اندر ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، تم نے جو ہے وہ نبیوں کا طریقہ اپنانا ہے، دین کے مطابق شریعت کے مطابق چلنا ہے، جو ہے چلو گے تو تمہیں اچھا صلہ ملے گا، برائی کرو گے نافرمانی کرو گے سزا ملے گی، ان کا تو محاسبہ ہونا ہے۔ چلو ان کو تو اکٹھا کر کے ان کا تو حساب کتاب ہونا ہے، ان کو تو اس لیے اکٹھا کرنا، جانوروں کو اکٹھا کرنا اللہ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے تو ان کو وہ تو مکلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے تو شریعت کی ذمہ داری کو نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھنے کی ذمہ داری، نہ مننے دی، نہ چلنے دی، کیونکہ ان کے اندر وہ اللہ نے سینس وہ چیز رکھی نہیں ان کے اندر انسان نے، تو پھر ان کو اکٹھا کرنا۔ ان کے بھی اکٹھا کرنے میں نبی علیہ السلام نے حکمت بیان کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا جتنے بھی جانور ہوں گے نا سب کو زندہ کرے گا، تو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب ان کو جمع کیا جائے گا نا تو کائنات کا رب وہ پھر ان جانوروں کو، جن جانوروں نے دوسرے جانوروں کے ساتھ ظلم کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ دلائے گا۔ حالانکہ وہ اللہ کے حکم کی یعنی پابند نہیں ہے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کوئی شریک کی ذمہ داری ڈالی ہو کہ تم اس کے مطابق چلنا ہے، نہیں چلو گے تو سزا ملے گی، چلو گے تو ثواب ملے گا، وہ تو مکلف ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے کمال عدل و انصاف کا یہ بیان ہے، انداز ہے کہ وہ جانور جن کے اوپر شریعت کا ذمہ داری بوجھ نہیں، اللہ ان کو بھی زندہ کر کے قصاص بدلہ ان کا بھی دلوائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی بکری جو سینگوں والی ہے، اگر اس نے کسی ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سر پہ سینگ نہیں ہے، تو جو ہے بغیر سینگوں والی بکری کو اس بکری سے قصاص بدلہ دلوایا جائے گا جس کے سر پہ سینگ ہوں گے۔ میں ثم یصار ترابا، اس کے بعد یہ سارے جانور ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیز سامنے ہونا تو ایک اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، جو ہمارے ہاں جو عام طور پر لوگوں نے نا جو ٹکوسلے بنائے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ٹکوسلے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹکوسلے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ جی 5 جانور نے جنت جانے نے، اے جی صالح علیہ السلام دی اونٹ جنت جانی ہے، صحابہ کاف دا کتا جنت جانا۔ وہ بندے ہو جنت کتیاں واسطے نہیں بنی ہو بھائی، کتیاں دا ہی کام جنت، جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ جب نبی علیہ السلام ثم یصار ترابا، یہ سارے جانور ختم کر دیے، مٹی کر دیے جائیں گے، ان کو یہ تو اللہ نے اپنے کمال عدل کے طور پہ زندہ کر کے بدلہ دلایا، نہ بھی دلاتا اللہ کے عدل و انصاف میں تو کوئی فرق نہیں آنا تھا، وہ تو پابندی نہیں تھے شریعت کے کام کے، تو اس لیے جو ہے کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، نہ وہ مکڑی جانی ہے جنہوں کے بارے میں کہانی بنائی ہے کہ انہیں جی غارے سور تے جالا بونتا سی، سمجھے تو نہ کبوتری جانی جنہیں آنڈے دیتے سیگے، تے نہ صحابہ کاف دی جڑنا جی نہ کتا جانا، تے نہ جی صالح علیہ السلام اونٹی جانی۔ آ لوکاں نے 5-10 جانور پورے کیتے نا، کسے کسے کو جنہ سلیمان دا خود جانا جنت۔ میں ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات، سمن وہ بہرے، بکمن وہ گنگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے۔ میں کہ دیکھو ظاہری طور پہ ان کے کان بھی ہیں اور ظاہری طور پہ ان کی زبان بھی ہے، لیکن زبانیں تو جانوروں کی ان سے بڑی ہیں، کہ جی بھینس کی زبان کے ساتھ زبان نکال کے دیکھ رہے، کان تو جانوروں کے ان سے بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن جب ان جانوروں کانوں سے حق سننا نہیں، اس زبان سے حق بولنا نہیں، حق کو زبان سے نکالنا نہیں، تو بھئی وہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔
تو اس کے اندر صلاحیت ہونے کے باوجود اس نے اس کو بے صلاحیت کر لیا، تو اس مایا کہ یوں ہے سمجھو کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں. مایا اس لیے کہا سمن گونگے ہیں، بکمن یا یہ سمن بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، نہ یہ حق سنتے ہیں نہ یہ حق بولتے ہیں. جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بات فرمایا سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، بولے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ ان کے کان اس قابل نہیں کیا کہ سنیں، زبانیں نہیں ہے کہ بولے، آنکھیں جو ہیں اگرچہ جو ہیں بڑی ہیں، آنکھیں موجود ہیں، لیکن انہیں حق دیکھنے کی، حق پرکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مایا اس لیے فہم لا یرجعون، یہ حق کی طرف دین طرف آنے والے نہیں ہیں. مایا فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، باپ دادا کی تقلید کا اندھیرا، ظلم در ظلم اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، اور جسے اللہ چاہتا ہے یضللہ، وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتا رہے. یعنی اگر کوئی بندہ حق کی طرف آنے کو تیار نہیں، حق کو سمجھنے کو تیار نہیں، تو اللہ بھی پھر اس کو ڈھیل دیتا، دفعہ اور چھوڑ جاتا، گمراہی میں چلا جائے. کیوں؟ اللہ کا ضابطہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور وہ ہدایت دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے اس شخص کو جو اس سے رجوع کرتا ہے. تو ایک بندے کے سامنے دلائل حق ہر چیز سامنے آتی ہے، وہ غور کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں، تو پھر وہ دفعہ ہو. اللہ تعالیٰ کا دین بھی جو ہے وہ اتنا بے قدر و قیمت نہیں ہے کہ خام کا اللہ کسی کا کہ پھینکتا رہے. سمجھے؟ دیکھو نا، بندہ غور کرے تو کتنی بڑی گمراہی میں گرا ہو، اللہ وہاں سے بھی ہدایت دے دیتا ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو نا، کتنی بڑی گمراہی سی، اور ساری زندگی لنگ گئی، نبی علیہ السلام نے جنگا کر دیا. نبی علیہ السلام جڑے 8 کافراں دے بارے اعلان کیے، جتھے لبڑ مار چھڑیا جی. یعنی اس قدر وہ اسلام کے بدترین دشمن شمار ہوتے تھے، جہاں ملے مار دو. ان میں اکرمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی مکے سے توجہ نہیں کی، دھیان نہیں کیتا، اپنی زندگی گزاری، تو گل سمجھ نہیں آئی. دریا جا کے سمجھ آ گئی. جدو کشتی بھیمر چ پھسی تے اللہ نے کیا اخلصوا لربکم الدعاء، ہن بھی خالص سے اللہ نو پکارو، فإنہ لا ینجی ہاہنا الا، ہن رب تو سوا کسے پار نہیں جے لاؤنا. تے اکرمہ چیخ اٹھیا، انہوں نے کہا اسے گل تو بھجیاں سی، ساری زندگی آئی وہ گل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو جی ایتھے آ گئے ہن ایو کچھ مننا، پھر اوتھے نہیں چنگا جو اوتھے من لیندا. جی ایتھے ہن جان بچاؤن واسطے آئی مننا پینا، پھر پیچھے مان لے تو چنگا نہیں سی. ہوں جو گل سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کا مطلب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل صحیح ہے، تھوڑی توجہ تے غور کیتا نا، اللہ نے ذہن پلٹ دیتا، تے نال ہی کہن لگا یا اللہ میرا تیرے نال وعدہ ہے، اگر تو اتو صحیح سالم کڈ کے لے جائے ان آتیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاواں گا، فآزا او یدی فی یدہ ہی، مال کا اپنا ہاتھ تیرے نبی ہاتھ دے دیاں گا، اطاعت کر لاں گا. تے جدوں بندہ صدقے دے جو بندہ غور کرے تے اللہ حق دا راہ بھی کھول دیندا ہے، ہدایت دے رستے بھی کھول دیندا ہے. لیکن بندہ غور نہ کرے، میں نہ مانوں تو علاج تے کسی کو نہیں نہ آئے گا. سمجھے؟ من یشاء، اور جسے وہ چاہتا ہے، یجعلہ علی صراط مستقیم، وہ کر دیتا ہے اس کو سیدھے رستے کی طرف. اللہ ہدایت دیندا تے گھر دی مرغی تو بھی ہدایت دے چھڑدا. بندہ غور کرتے گا تو بھی سمجھ آ جاندی. مولانا منظور صاحب نے نا وہ فرماؤن لگے نا کہ مینوں اللہ ہدایت دیتی نا، مولانا محمد سید شوقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دیتی، توحید دی گل سمجھاؤن لگے کہ کھان پیدا رب نے کیتا، وہ کھان رب دیندا، ساری ضرورت اللہ پوریاں کر. سیدھے گھر انہیں کیا کدی دھیان کر، کدی اپنے گھر بھی شے برداشت کی، مرغی تو ہے، کھڈا تو بنا کے دیتا، دانا تو پاؤنا ہے، آٹا تو پاویں، ٹھیک ہے، وہ بٹھا ہوندی تو صاف کرے، آنڈا گوانڈی ول دے آوے، برداشت کرے گا؟ چھری نہیں پھیر دے گا کہ بیٹھا ساڈے والے تے آنڈے گوانڈیاں والے. کہندے گل میرے رب نے اسی گل پلے پا چھڈی کہ بندیا جنہیں پیدا کیتا ہے، پھر سجدہ بھی وہدا ہی حق ہے، عبادت بھی اسے رب دا حق ہے. تو میں یشاء، اور جسے وہ چاہتا ہے، یجعلہ علی صراط مستقیم، وہ اس کو ڈال دیتا ہے سیدھے رستے پر. ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں. مایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چھپایا زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی اڑنے والا، یطیر
جو اڑتا ہو بجناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ، الا امثالکم مگر وہ تم جیسی امتیں ہیں، جماعتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں ہم نے کمی کی کتاب کے اندر من شیء کسی بھی چیز کی۔ ثم الی ربہم یحشرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ مَا والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات۔ سم وہ بہرے ہیں، کانوں میں حق سننے کی صلاحیت نہیں، بکمن گونگے ہیں، زبانوں سے سچ بولنے کی، حق بولنے کی صلاحیت نہیں، فی الظلمات اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ جسے چاہے اللہ، یضلل اس کو گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء اور جسے وہ چاہتا ہے، یجعلہ علی صراط مستقیم وہ اسے لگا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے سیدھے رستے پر۔ سبحان اللہ الحمد اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔